تو اس لیے چندہ دیں. علی بھائی ایک صحابی کے عمل سے کوئی کام سنت ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہو جائے جیسے ہاتھ چھوڑ کر؟ جی ہو جاتا ہے سنت. صحابہ کرام کے اعمال سنت ہے. انٹروڈکشن آف حدیث میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو 1.25 گھنٹے کی ریکارڈ کروا دی ہے جس میں نے بتایا کہ حدیث سنت کس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فعل اور عمل، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ خاموش رہیں. اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے اعمال، صحابہ کرام کے اعمال، بشرطے کہ ان میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو. کسی انڈیویجول ایک صحابی کی رائے بھی دین ہوگی بشرطے کہ اختلاف نہ ہو. یعنی عبداللہ ابن مسعود اگر المعوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے، باقی صحابہ اختلاف کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اس فتوے کو نہیں مانتے. لیکن یہ ہو سکتا ہے انڈیویجول کوئی صحابی عمل کرے وہ ہمارے لیے حجت ہو. کیوں کہ صحابہ کرام کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام ہے. اب آپ کہیں کہ وہ اگر کئی معاملات میں صحابہ کو غلطی لگی ہے تو وہاں پہ سورس آف نالج کون تھا؟ یقیناً نبی علیہ السلام نہیں تھے. لیکن ایک چیز ہوئی کہ دوسرے صحابہ نے بتا دیا نا کہ یہ غلط ہوا ہے. جب دوسرے صحابہ نے بتا دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. صحابی کا عمل حجت ہو سکتا ہے جب مخالفت نہ پائی جاتی ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا حجت اس لیے ہے کہ کسی صحابی سے بتائیں کہ انہوں نے مخالفت کی ہو. اور اس سے بڑی بات ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر خود فرماتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. اگر وہ صحابی جو یہ جانتا ہو یہ سنت ہے پھر بھی وہ ہاتھ نہیں باندھ کے نماز پڑھ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بڑا خطرناک مطلب ہے. خطرناک مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیے ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ وہ ہاتھ باندھنے کی سنت کو منسوخ سمجھتا ہے. ناسخ و منسوخ کا سوال آیا سی نا. ہاں. اور مزے کی بات بتاؤں، المصنف ابن ابی شیبہ میں پہلا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور اگلا چیپٹر ہے ان کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے. یہ کہتے ہیں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے منسوخ چیز آتی ہے اس کے بعد اس کی ناسخ آتی ہے. تو لو اے بعد ہی آ گئی پکی ہے ویسے اس اعتبار سے. دوسرا مطلب وہ ہے جو ہم لیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کہیں مٹ نہ جائے. اگرچہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے لیکن میں اس سنت پہ عمل کروں تاکہ یہ سنت ختم نہ ہو. باقی ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ابو داؤد کی 730 سے میں نے تفصیلی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے. مفتی اعظم سعودیہ کا بھی بتایا یہ سارا کچھ. تو صحابی کا عمل حجت ہوگا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کرتے. یہی بار مانے تو کل کو کوئی کہے گا جی حضرت عمر نے جو یہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی ہے یہ تو صحابی کا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے اور حضرت ابوبکر نے تو پورا مہینہ نہیں کیا، 3 دن کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ یار کیا باقی صحابہ نے اس کی مخالفت کی ہے؟ آگے سے وہ ضد لگائے نہیں یہ تو حضرت عمر کا ذاتی فتویٰ ہم نہیں مانتے. تو آپ یہی کہیں گے نا چونکہ کسی نے مخالفت نہیں کی لہٰذا ہم اسے جواز کی حد تک درست مانتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی ایک خواہش تھی، وہ آپ نے منع کیوں کیا؟ بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ کی خواہش تو تھی کہ روزانہ پڑھی جاتی لیکن امت کے لیے آپ نے نرمی کی. لیکن مولویوں نے نرمی نہیں کی. مولوی کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے ادھر روزہ ہی نہیں ہوتا. دیکھ لو امت نہیں بات آئی. اسلام آباد میں جو کتے مارے جاتے ہیں کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ان کی نسل کشی کی جائے. ٹھیک ہے میرا بھی خیال یہ ہے، لیکن وہ جو دیکھیں جو کتے اب آ چکے ہیں میدان عمل میں، یہ میں اوریجنل کتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کتوں کی بات نہیں کر رہا جن سے آپ جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر 14 ٹیکے آپ کو لگتے ہیں. یہ اور جن کو قرآن میں کتے کی مثال سورۃ الاعراف میں ہے 175 176. ڈاگز کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے جس میں میں نے ریبیز کے بارے میں جو ہلکے کتے ہیں ان کے بارے میں بتایا. اب جو کتے ہیں موجود ان میں سے بھی تو کسی وقت کوئی کتا ہلکا ہو سکتا ہے نا، اس کو تو پھر بہرحال ایک بڑی کاز کے لیے مارنا تو پڑے گا. ویسے وہ جو اس طرح ہو جاتا ہے نا ہلکا کتا وہ کچھ عرصے بعد خود ہی مر جاتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہلکے کتے کے کاٹے کا علاج کوئی نہیں ہے. اور وہ ویکسین لوئی پاسچر نے اس وقت تیار کی، وہ ویکسین صرف یہ کرتی ہے کہ کتا کے کاٹنے کے بعد اس جراثیم کے ریڑھ کی ہڈی میں پہنچنے سے پہلے آپ کو ویکسینیشن مل جائے گی. اگر ریڑھ کی ہڈی تک وہ پہنچ گیا تو ویکسین کچھ نہیں کرتی، کیونکہ ویکسین جو ہے یہ
پریونٹیو علاج ہے، کیوریٹو نہیں ہے.